بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اعلی حضرت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ان کے نام سے یہ موہنیاں پلاسی ارریہ صوبے بہار کی مجلس ہے۔ آپ لوگ جیسے بھی ہیں ہم سے تو اچھے ہی ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، اسکرین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ڈاٹا موجود رہا تو کئی 100 سالوں تک آپ ریکارڈ ہو جائیں گے۔ بس شائستہ اور سنجیدہ انداز میں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی نعرہ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ خاموش بیٹھے گا۔ زور سے داد و تحسین دینے کی للک اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اس چراغ کی لو کو بھی اپنے آپ سنبھال کے رکھیے گا، اس کی روشنی کی ضرورت بعد میں پڑے گی۔ میں ایک سیدھی سادی سوچ کا اور ثقیل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کرنے والا ایک ہلکا سا ذاکر ہوں۔ تقریر وغیرہ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، لیکن 30 سال ہو گئے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ مجھے لگتا ہے کہ بھیڑ شاید کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بے چینی کے اسباب جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ تقریباً 200 کلومیٹر دور سے چل کر کے آئے ہوئے، مائک والے بھائی صاحب آپ اس میں جو ایکو ہے اس کو بند کر دیں۔ آپ ایک کام کریں، دوسرا کام بتاؤں گا، یہ کام کر لیں گے تب۔ ایکو اس کا بالکل بند کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب اس کی آواز بڑھائیں، آپ اس کی آواز بڑھائیں، آواز جی میں نے آپ کے زبان میں بات کی، اس مائک کی آواز بڑھا دیں آپ۔ جتنے کیمپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری آواز اور تھوڑی بڑھائیں بھائی جان، تو اچھا مائک ہے کیونکہ دور تک آوازیں پہنچانا بھی بڑا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں ایکو نہ رکھیے گا، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا۔ بیٹھ گئے بھائی جان؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ بیٹھ جائیں۔ بیٹھے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے۔ ہاں تو آپ لوگوں سے تو ایسی کوئی خاص دقت مجھے ہے نہیں، میرا مزاج ہے۔ بھائی جان اس کی آواز یہی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹھیں، بیٹھ گئے بھائی جان؟ تھوڑی سی بات سن لیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، قائد سرفروشاں حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ آ چکے ہیں۔ اگر یہ اعلان آپ تک پہنچ رہا ہے تو کم سے کم ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ کہہ دے۔ اللہ نے بڑی وسعتیں، بڑا ہی مبارک ان کو لب و لہجہ عطا کیا ہے۔ اس کا ایکو بند رکھنا بیٹا، ایکو اس کا بند کرنا، ٹھیک ہے؟ بھئی آپ لوگ اپنی آواز کم کر دیں۔ ایک شعر نعت کا پڑھتا ہوں۔ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں۔ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ حضور سرکار بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کی نعت کے مصروں کو تضمین کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے میز پہ رکھا بھائی سیف رضا صاحب نے۔ اس کے بعد مبارک حسین کو تو وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں لفظ مبارک بولنے کا شعور نہیں آیا ہے۔ اللہ ان کی آوازوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اور بہت ہی میٹھا لہجہ بھائی عبد الوکیل مبارک پور سما چھپرا موجود ہیں۔ یعنی 3 آوازیں ہیں جن کا تعلق 3 صوبے سے ہے، 3 خطیب ہیں جن کا تعلق 3 الگ الگ صوبے سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بیٹھے رہیں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھ جائیں، ورنہ کچھ دنوں کے بعد تو بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آپ آج بول لیں، دل کہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیں، بعد میں اس کے لیے بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ دنیا تمہیں اس موڑ پہ لائے گی ایک دن، ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی محفلوں کی جس طریقے سے ہم بے ادبی کر رہے ہیں نا، وہ صحیح کہا، منبر سے لے کر کے مجالس تک وہی کیفیت ہے۔
میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن جب ممبر کے آداب جب میں دیکھتا ہوں کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گئے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں، وہی قوم حضور ہی کی موجودگی میں اپنے سارے ذہنی آسائش کا سامان حضور کی مجلس میں وہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضور پر کوئی درود پڑتا ہے تو یہ فیس بک میں بزی ہوتا ہے، حضور کی نعتیں ہوتی ہیں تو اپنے کام میں، یہ شیاطین اور شر اور نفس کے حصار میں ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، مساجد سے مینار اتار لیے جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کی ماں بہنوں کے حجاب پر آگ لگا دی جائے گی، قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے معاذ اللہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جینا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر کہو تو یہاں سے چل کے بغداد شریف حضور غوث پاک کی جعلی شریف پکڑ کے بتا دیں۔ میں الہ آباد میں تھا، 2 سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا تو رونے لگا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آصف بھائی میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ بڑے کرم کی بات ہے، حضور نظر آ گئے، حضور نے تجھ پر کرم کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آصف بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کی اشک باری ظاہر تھی، آپ کی جو ریش مبارکہ ہے زقن شریف کے قریب داڑھی شریف یہ آنسوؤں سے تر تھی، تو میں حضور کی نالین پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں، میری ماں میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں، میری سستی تساہلی کو معاف کر دیں، آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو سرکار معاف فرما دیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے رو کر کے فرمایا تھا میرے رونے کا سبب یہ ہے میری امت مجھے یاد نہیں کرتی، میری امت مجھے بھول چکی ہے، میری امت اس وقت زمین پر میری بارگاہ میں درود خواں کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتی، روزانہ میری امت کے برے کارناموں کی فہرست فرشتے میرے سامنے لے کے آتے۔ ذرا سوچیں جس ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مقصد کہ عرریہ کی زمین سے دین مصطفیٰ پہنچ جائے، آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو، گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے؟ لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں، چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے، ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا؟ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی؟ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی 1-1 روپے کی گاڑھی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے کامل مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ غازہ خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا، ہمیں شعور تک نہیں ہے۔ صاحبو ہماری باری ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟
اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی. یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حکمران کی صورت میں. میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کون سا دین ہے؟ اسلام. کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے. بتائیں آپ. سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے. بتائیں. مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے. ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو. کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ دو تین بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لنڈن میں. وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا. اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو. تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے. اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے. اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. ادھر دیکھیں بھائی صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا. جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے. ٹاپک بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو اس نے کہا ایک کپ چائے لے کے آؤ. پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے ایک کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے. اس نے کہا جی سر. کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا بوس 5 سے 7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے، اس جلسے کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اس کا موضوع ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. کہا چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ کہا 5 سے 7 منٹ تک. تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا لیکن کہا تھا اس نے کیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پہ سکون قائم ہو جائے گا. اتنی ہی دیر تک اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پر سکون قائم ہو جائے گا. اس نے پھر کیا کہا؟ آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے سر کے تاج بن جائیں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی، بس آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں. اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ بولے. وہ عیسائی تھا. دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں. تو اس نے کہتا ہے آمینہ کا لال ہے وہ تمہارے نبی کا نام لیا، جس کا نام سن کے آپ ہل بھی نہیں رہے، جس کا نام سن کے آپ مچلتے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نام اگر کوئی غریب لیتا تو امیر ہو جاتا تھا. یہ نام اگر کوئی گونگا لیتا تو سننے والے کہتے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے. ایک ہم ہیں کہ جس نبی کے نام پر چل کر کے آ گئے، اس نبی کے نام پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. وہ عیسائی ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر، اے آئی سے پوچھو تو بتائے گا، دنیا میں سب سے اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. عیسائی ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ذوالکفل کا، یوشع بن نون کا نام نہیں لیا، صالح اور ہود کا نام نہیں لیا، سلیمان اور عیسیٰ اور یعقوب اور یوسف کا نام نہیں لیا. نام لیا تو رسولوں کے سردار کا لیا. اس نے دوسرا سوال کیا
یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کون سی کتاب؟ دل سے بولے کون سی کتاب؟ قرآن ہے۔ اس نے کسی بائبل کا نام نہیں لیا۔ اس نے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ سننا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام کو، میں اپنی باتیں سننا نہیں آیا، مجھے ان کی دعا کی طلب تھی، میں ہوں ان کے سامنے، آپ بس میری سنیں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں آپ۔ کہا دنیا کا سب سے عظیم دھرم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا عیسائیت، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا بودھزم، کسی نے کہا لادینیت، کسی نے کہا سیکولرزم۔ اس نے کہا نا 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 نا، دنیا کا سب سے اچھا دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس نے پھر ایک تماچا مارا تھا، اس کی نشانیاں آج تک میرے چہرے پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، آپ کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان، سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہو، اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب و بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں آپ۔ ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں، آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے، اسلام کے حوالے سے سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرت کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو، آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں آپ کے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے۔ قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔
بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر۔ دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا، نہیں بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، کیا کروں انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی، واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے نہانا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا، اس نے نہلایا، اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے، مثال کے طور پر۔ آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا اسے رکھ لیں۔ اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، رکھ لیں رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا۔ آپ چلے آئے، آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا، اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا، واپس آئے، کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے۔ 15 روپے دیا آپ نے، 5 10 بڑھا بڑھا کے دیتے، روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا بڑھا کے دیتے۔ ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی۔ فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے، محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر، بابا فرید کے شیخ کامل، سبحان اللہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو، بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں۔ تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ عاشقوں نے کہا جائیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میخانہ محمد کا۔ جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی، دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں نہانے آتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں نہانے آتے تھے۔ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے، آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، 5 10 روپے بڑھا بڑھا کے دیتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں، تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے، تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا تو پنڈت جی نے کیا کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا اوفو اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، ہائے ہائے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ اب بابا جی دیر نہ کیجئے، اگر زحمت نہ ہو تو اپنی اسی حجرے میں میرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے، تاکہ میری بھی پیشانی پر اسٹیکر چسپا ہو جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنی تلواریں چلی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ آپ کو کہنا پڑے گا کچھ نہیں ہوا، بس اپنے بزرگوں کے اصول کو لانچ کیا بختیار کاکی نے، پوری ایک نسل حضور پر درود پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ نفرتوں کے مجسمے کی صورت میں یہاں وہاں جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکے جوانوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، بسوں پہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی بوڑھا انسان آتا ہے اس کے لیے اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے۔
کیا امید رکھی جائے بتائیں آپ؟ کیسے بات بنے گی؟ کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ آپ کو غریب نواز کو پڑھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کانفرنس اس وقت ہوئی جب ہندوستان میں غریب نواز کی عظمتوں کے جلووں کے علم نصب ہوئے۔ غریب نواز سرکار کا سسٹم کیا تھا جو ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار کی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں، مسلمانوں کے بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ، یہ کیا ٹریجڈی ہے بھائی؟ ہاں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے سامنے درود پڑھنے والی بچیاں راتیں گزارتی ہیں۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ کون سا دھرم دے کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو؟ آپ نعرہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں بھائی ان کو جو پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نا، یہ نا وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا، ورنہ حالانکہ ان کی تاریخ نہیں ملی، ورنہ وہ تو اور جماتا ہے۔ کمزور پڑ گیا نعت خواں یا خطیب تو بولتے ہیں یار کتنے پیسے میں آیا ہے۔ مطلب ہم کو لفظوں کی غرض و غایت سے کوئی سروکار نہیں، یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو اہمیت نہیں دی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو۔ 17 مرتبہ سائنسدانوں نے، انگریزوں نے چاند پر جانے کی کوشش کی تھی، جس قرآن کو آپ نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ 17 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے۔ 18ویں مرتبہ جب چاند پر نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 65 سال پہلے گیا اور واپس آیا، نیل آرمی اسٹرانگ، اس سے پوچھا گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی تھی اور چاند پر نہیں گئے، جانے کی کوشش کی، ڈراپ ہو گئے، تم کیسے پہنچ گئے؟ اگر دل کہے تو بولنا۔ اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا ہوں، وہی قرآن جو ہمارے یہاں مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ مائک غائب ہو گیا مسجد سے، ہارن غائب ہو گیا مسجد سے، کبھی قرآن غائب نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی قرآن غائب نہیں ہوا۔ قرآن شریف رکھی ہوئی ہے 40 سال کے جزدان میں لپٹی ہوئی، چھپکلی کے بیٹ اوپر حاوی ہے۔ مسلمانوں کے بچے آج فلاں ڈھابے پہ وہاں کی چکن چلی بڑی مشہور ہے، وہاں کا شیرمال بڑا مشہور ہے، یہی کرتے رہ گئے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور میں آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ بابا فرید نے کہا ایک کام کر۔ کہا کیا؟ تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا اس میں جھاڑو لگایا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ بیٹھا ہوا چکن چلی کھانے کے چکر میں محلے کی مسجد پر چھپکلی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہاں، استنجا خانے کے لوٹے گندگی کی علامتیں بنے ہوئے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے جوان بیٹے کو لے جا کر کے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتا، امام اور مقتدی کی، مؤذن کی، مکبر کی خدمت کرتا اور مسجد کے در و دیوار میں عطر لگاتا، سجدے گاہ پر عطر پاشی کرتا، خوشبو لگاتا۔ جب کوئی نمازی مسجد میں آتا 3 مرتبہ کہنے کی نیت سے سجدے میں جاتا، سبحان ربی العالی، اسے خوشبو ملتی، تسبیح وہ بڑھاتا، ثواب اس کے کھاتے میں آ جاتا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی جو کھانا کھاتا ہوں نا الٹی ہونے لگتی ہے جب میں مسلمانوں کی زبوحالی دیکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں سید انس حاتمی میاں شاہ صاحب تھے جھانسی کے قریب میں، مائک پر تھے تو رونے لگے، بولے آصف بھائی ایک مسلمان کا لڑکا ابھی دوسرے فلور سے گر کر کے زمین پہ وہ مر گیا، سر پھٹ گیا، لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ یہی تک بس نہیں، خدا کی قسم، بولے اس کے باپ کو فون کیا گیا، اس کے بھائی کو ٹیلی فون کر کے بلایا گیا تو معلوم ہے، بولے جب باپ آیا، جب بھائی آیا تو جوان بیٹے اور جوان بھائی کی لاش کے قریب جیسے دونوں پہنچے ہیں، دونوں شراب کے نشے میں تھے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبوں کہاں جائیں گے آپ اتنی بڑی آبادی لے کر کے؟ بنگلہ دیش ہو کہ نیپال ہو کہ بھوٹان ہو کہ لاہور ہو اسلام آباد ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کہیں بھی جائیں، لیکن جہاں جائیں کم سے کم مختومہ فاطمہ کے بابا کا دین تو لیتے جائیں۔ کبھی کسی امام کو 100 روپے دے کے پوچھا آپ نے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہتر مذہب ہے؟ مجھے بتائیں، 200 کلومیٹر دور سے آئے، پیسے آ گئے تو اتنا زوم کہ سادات کی توہین ہونے لگی، پیسے آ گئے تو امام کے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق اڑایا گیا، پیسے آ گئے تو جل سے جلوس کرنے والوں پہ طنز کے پتھر برسائے گئے۔ پہلے کے دور میں پتھر پیسے تھے لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر جاہلیت آوارگی نہیں تھی۔ معلوم ہے ایک مدینہ شریف میں ایک صاحب تھے، ان کے پاس بھی پیسے تھے، اگر کہو تو تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی بتا دوں، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، سن لیں میری بات، میرے لیے سب سے بڑی بات ہے، میں نے بتایا تھا مخدوم بھائی سے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے لوگ میری بات کو سن لیں۔ میں ایک مسافر آدمی ہوں، آج یہاں ہوں کل چلا جاؤں گا، پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات
میری آخری ہے. سمجھے شاعر نے کہا تھا زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا, تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں انسان ایک دن ہے سے تھے ہو جائے گا, اس میں ہم بھی شامل ہیں. دعا کرو کہ آخرت کی تیاری کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. ان کا نام تھا, مدینہ شریف کے تھے, ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی, اور اونچی آواز. فرخ بولے. کل چائے پینے کے ارادے سے مت جائیے کسی ہوٹل میں, چائے پلانے کی نیت سے جائیے گا, یہ باتیں بتانے کی نیت سے جائیے گا. ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. پھر سے بولے کیا نام تھا؟ مدینہ شریف میں بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی یعنی اولاد, بیوی کے پیٹ میں تھی, اب اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی موجود ہے. دیکھیں انہوں نے اسلام کو کیسے لانچ کیا. دیکھیں آپ, بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی, ایک بچہ پل رہا تھا پیٹ میں, بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے. بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے اے میری بیوی میں مدینہ شریف سے باہر جانا چاہتا ہوں. بولے مقصد؟ بولے بزنس. بولے کہنے کے لیے کیا؟ تو بیوی سے شوہر عبد الرحمن نے